حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے بھائی کو بلایا۔ حضور نے کہا کہ تیسرے بھائی کو وہ شخص بلائے گا، جب وہ شخص کو بلائے گا تو پھر اس سے بھی وہی سوال کہ اے میرے بھائی ذرا بتا مجھے کہ میری اس حالت زار کو دیکھ رہا ہے؟ تو آگے سے وہ بھائی کہتا ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر آگے سے وہ شخص کہے گا، بیمار شخص جو موت کے قریب ہے، وہ کہے گا کہ تو میرا کہاں تک ساتھ دے گا، میرے ساتھ کیا کرے گا، کیسا معاملہ کرے گا؟ تو آگے سے وہ تیسرا بھائی کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو زندہ ہے میں تیرے ساتھ ہوں، جب دنیا سے چلا جائے گا پھر بھی تیرے ساتھ ہوں، پھر بھی تیرے ساتھ ہوں، جب تیرے گھر والے سارے اٹھا کے تجھے دفن کر آئیں گے، جہاں تمہیں خوف آئے گا، ڈر محسوس ہوگا، اس قبر کے اندر بھی تیرے ساتھ ہوں، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں گا۔ یہی نہیں کہ قبر تک رہوں گا، بلکہ کل بروز قیامت جب رب کے دربار میں تجھے حاضر کیا جائے گا، میزان لگایا جائے گا، تو تیرے میزان کے اندر جا بیٹھوں گا، تیرے میزان کے اندر، ترازو کے اندر جا بیٹھوں گا، اور تیرے نامہ اعمال کو جو ہے وہ بڑھا دوں گا، تیرے نامہ اعمال کے ترازو کو کیا کر دوں گا؟ اونچا کر دوں گا، وزنی کر دوں گا۔ فرمایا کہ تب تک جو ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ تو کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا تم اس میں کوئی بھلائی دیکھتے ہو، اس میں کوئی بھلائی دیکھتے ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا ہاں ہم اس میں بھلائی دیکھ رہے ہیں، یہ چیز بھلائی کے لائق ہے، یہ واقعی بہتر ہے۔ تو کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی وہ تمہارے نامہ اعمال ہیں جو تم دنیا کے اندر کرتے ہو، اگر تم نامہ اعمال اچھے کرو گے تو دنیا کے اندر بھی یہ تمہارے ساتھ ہوں گے، جب اس دنیا سے تم کوچ کر جاؤ گے، جب سارے رشتہ دار رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، سب تمہیں اکیلا چھوڑ کے قبر میں آ جائیں گے، اس قبر کے اندر بھی تمہارے یہ نام اعمال ہوں گے۔ کل رب کے دربار کے اندر جب تم سامنے آؤ گے، جب میزان لگے گا، تو اس میزان کے اندر بھی تو تعلق رکھنے والے، ساتھ دینے والا اگر کوئی ہوگا تو وہ تمہارے نام اعمال ہوں گے، اور یہ نام اعمال جو ہے تیری نیکیوں کو بڑھا دیں گے، یہ ترازو کو اونچا کر دیں گے، اس کے بدلے سے رب ذوالجلال تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔